بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اہم گوشہ پہ گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ متفرق سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلو ہم ہر جمعہ کے روز اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ گفتگو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور منتظم، آپ اس کو ریاست کا منتظم کہہ لیں یا اپنے ایک گھر کے لیول پہ کہہ لیں، اس پہ آپ گفتگو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سیرت کا یہ پہلو ہے، اس سے ہم کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو ٹاپک اپنا منتخب کیا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن معاہدات آپ نے مختلف قوموں سے کیے تھے، یعنی میثاق مدینہ آپ نے کیا، صلح حدیبیہ کیا، اور آپ نے اہل نجران کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا، اور اس سے پہلے اپنی نوجوانی میں حلف الفضول یہ ایک تنظیم آپ نے قائم کی تھی اور جس کا مقصد مظلوموں کی مدد تھا۔ تو آج اگر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور منتظم بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ساری بحث اور ساری گفتگو اسی کے ہی ماتحت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ آپ نے قائم کیا تھا اور میثاق مختلف اقوام اور مختلف ادیان اور مختلف قبائل کے درمیان جب واقع ہوا تھا تو اس میں سب سے جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ نے سب کو مذہبی آزادی دی تھی۔ یعنی مدینہ میں جو ایک ریاست قائم ہوئی تھی وہ اس ریاست کے آپ منتظم اعلیٰ تھے، یعنی آپ بڑے تھے، اور آپ نے وہاں پر عدل و انصاف کو آپ نے قائم فرمایا تھا اور برابری کی بنیاد پر حقوق آپ نے سب کو وہاں پر دستیاب کیے اور سب کو مہیا کیے تھے، اور اسی طرح رسول اللہ نے مذہبی آزادی سب کو دی تھی اور سب کو ایک امت آپ نے قرار دیا تھا۔ یعنی رسول اللہ کے منتظم ہونے کا اور اعلیٰ انتظام کا یہ ثبوت ہمیں مدینہ میں ملتا ہے کہ میثاق مدینہ کے ذریعے سے رسول اللہ نے جو ایک ریاست قائم فرمائی تھی، جو ایک نظم قائم کیا تھا، اس میں اتنا نظم تھا، اتنا ڈسپلن تھا کہ وہاں پر جو لوگ رہنے والے تھے وہ مل جل کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب آپ تشریف لائے مدینہ میں تو آپ نے وہاں پر عدل اور انصاف کو آپ نے قائم کیا۔ یعنی چونکہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ذمہ داریاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، یعنی کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے یعنی سپہ سالار ہے، کوئی قاضی ہے، قاضی القضاء ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مفتی ہے، یعنی کوئی رائے دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ یہ مختلف شعبے اور مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں چونکہ اس طرح شعبے موجود نہیں تھے تو یہ ساری ذمہ داریاں اس وقت جو شخصیت موجود ہوتی تھی اور جس پر اتفاق ہوتا تھا وہ یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قاضی القضاء بھی تھے، یعنی چیف جسٹس بھی تھے۔ لوگ آپ کے پاس فیصلے لے کر اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور آپ ان کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جنگی معاملات ہوتے تھے، ان میں آپ سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ اگر دینی حوالے سے اور شرعی حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ آپ کی جو وہاں پر ایک پوزیشن تھی وہ ایک بڑے انسان کی اور بڑی شخصیت کی پوزیشن تھی کہ لوگ اپنی زندگی کے مختلف مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے عدل و انصاف وہاں پر قائم فرمایا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نظم و نسق ایسا خوبصورت تھا، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا تھا وہ عسکری زندگی کے حوالے سے تھا، وہ سماجی زندگی کے حوالے سے تھا، یا وہ کسی کی ذاتی زندگی یا ازدواجی زندگی کے حوالے سے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشاورت کے ساتھ،
قرآن مجید نے بھی اسی بات کی تعلیم دی، وشاورہم فی الامر، کہ ان سے آپ مشورہ کیا کریں، اور امرہم شورا بینہم، آپس میں جو معاملات ہوں ان کو آپ مشورے کے ساتھ حل کیا کریں۔ تو جتنے بھی مسائل ہوتے تھے یا جو پیش آمدہ مسائل ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورے کے ساتھ ان کو حل کیا کرتے تھے، یعنی کبھی ایسا رویہ انداز نہیں اختیار فرمایا کہ جس میں ایک حکم ہو اور آمرانہ انداز، بلکہ ہمیشہ مل جل کر ایک دوسرے کی بات کو سن کر، رائے کو سن کر، مشورہ کر کے پھر قدم آگے بڑھایا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی جو نظم و نسق تھا اور اقتصادی نظام تھا وہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے وہاں پر قائم فرمایا تھا، یعنی بیت المال وہ بھی قائم فرمایا۔ بیت المال میں یہ تھا کہ مال غنیمت آتا یا دوسرے جو طریقے تھے جہاں سے مال اکٹھا ہوتا تھا، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے صدقات ہیں، تو وہ جو کچھ بھی ہوتا تو وہ پھر بیت المال میں جمع ہو جاتا تھا۔ جب وہ جمع ہو جاتا تو اس کے بعد پھر اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے مال کو خرچ کیا جاتا تھا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالی نظم و نسق اور اقتصادی نظام بھی آپ نے وہاں پر قائم فرمایا تھا، اور اس بیت المال کا ایک صحابی کو آپ نے اس کا ذمہ دار اور اس کا نگران بھی قائم کیا تھا، اور یہ پھر نگرانی کا جو معاملہ تھا یہ خلافت راشدہ کے زمانے تک پھر ہمیں نظر آتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوجی حکمت عملی آپ نے قائم کی، ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر واقع ہوا، غزوہ احد واقع ہوا، غزوہ خندق واقع ہوا، غزوہ تبوک واقع ہوا، اور ان تمام غزوات پر رسول اللہ نے بہت اچھی ایک حکمت عملی قائم کی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری زندگی، یا بطور سپہ سالار، اگر اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے دانش مندی سے، بصیرت سے، حکمت عملی سے جو بڑے بڑے محاذ تھے اور بڑے بڑے مسائل اور بحران تھے ان کو آپ نے حل فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ خندق کھود دی گئی تھی کہ جو کفار کے لیے بڑی مشکل اس کو کراس کرنا، اس کو پار کرنا ہو گیا تھا، تو اس لیے آخر کار تھک ہار کر کفار واپس مکہ چلے گئے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ صحابہ کے مشورے کے ساتھ کہ اندر مدینے کی جنگ کرنی ہے یا باہر جنگ کرنی ہے، تو طے یہ پایا کہ مدینے سے باہر جا کر میدان بدر میں جنگ کی جائے۔ تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر میدان بدر میں پہنچے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے غزوات ہوتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابی کے ذریعے سے کہ یہ ایک بہت بڑا معرکہ برپا ہونے والا ہے اسلام اور کفر کا، اس میں جو بھی امداد اور تعاون مالی حوالے سے، جس حوالے سے بھی تم کر سکتے ہو تو تمہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اسے نفیر عام کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی مصیبت کہہ لیجئے، کوئی بڑا امتحان اگر معاشرے پر اور سماج پر آتا ہے تو وہاں پر پھر سب لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جس حد تک جو ان سے ہو سکتا ہے وہ اس میں مدد کریں اور تعاون کریں۔ اور یہ وہی غزوہ تبوک ہے کہ جس کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اس وقت دل کھول کر اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا، حضرت علی نے، سارے صحابہ نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا۔ تو گویا کہ ہم رسول اللہ کی جو عسکری زندگی ہے یا حکمت عملی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اخلاقیات بھی نظر آتی ہے۔ یعنی اخلاقیات یہ کہ اگر دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو صرف ان سے لڑا گیا اور آپ نے انہی سے لڑنے کا حکم دیا کہ جو آپ کے مقابل ہیں، جو آپ سے لڑ رہی ہیں۔ بوڑھوں کو قتل کرنا آپ نے منع فرمایا، عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو مارنا، باغات کو اجاڑنا، کھیتوں کو برباد کر دینا، عمارتوں کو گرا دینا یا پھلوں کو پامال کر دینا، اس طرح جتنے بھی زمانہ جاہلیت میں جنگوں میں جو کچھ ہوتا رہا اب بھی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو گویا کہ ہم یہ بھی ایک نظم و نسق دیکھتے ہیں اور ایک انتظامی صورتحال دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک بڑے اعلیٰ منتظم کی حیثیت سے آپ نے اس پورے نظام کو، حکمت عملی کو لے کر آپ چلے۔ اور پھر ہم رسول اللہ کی جب گھریلو زندگی دیکھتے ہیں، ناظرین کرام آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تقریباً 12 یعنی بیویاں کہہ لیجئے، خواتین کہہ لیجئے، وہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی سرپرستی میں تھی۔ آپ نے 12
گھروں کو آپ نے چلایا، 12 خاندان کو آپ نے چلایا، ان کے اخراجات، ان کے معاملات، یہ بھی آپ کی ایک ویل پلاننگ یہاں پر نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر کو لے کر چلے، اور معاشی حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی۔ یعنی معاش تو یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن وقت دینا اور کوالٹی ٹائم دینا اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنا اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر خوش و خرم زندگی گزارنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی جس انداز سے آپ نے عدل و انصاف قائم کیا اور مل جل کر آپ رہے، تو یہ بھی آپ کے کہ منتظم، اعلیٰ منتظم ہونے کا ایک ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، معمول کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نے 5 وقت نماز باجماعت بھی پڑھی، اور اگر کسی صحابی کے گھر چلے گئے تو وہاں پر بھی آپ نے جماعت کروا لی، تو مل جل کر نماز ادا کر لی۔ تو ایک یہ بھی ہمیں آپ کی زندگی میں ایک نظم، ایک ڈسپلن نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایک عام زندگی میں، یعنی ایک زندگی ہے کہ جو غیر معمولی ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی استثنائی جو صورتیں ہوتی، یہ نہیں، جو معمول کی زندگی تھی اس میں رسول اللہ دوپہر کے وقت قیلولہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ کا طریقہ تھا کہ آپ جلدی آپ آرام فرماتے تھے، یعنی نیند فرماتے تھے، پھر آپ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، اور پھر صبح کی نماز اور تہجد کے درمیان میں وقت ہوتا تو پھر کچھ دیر کے لیے آپ آرام کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ نماز فجر عطا فرماتے۔ تو گویا کہ رسول اللہ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل پلانر تھے اور اعلیٰ منتظم تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے معاملات کو حل کیا اور معاملات کو لے کر چلے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ بہت شکریہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہت اہم پہلو، اور میرے خیال میں اگر کوئی سربراہ ریاست ہے، کوئی کسی ایک خاص شعبے کا سربراہ ہے، اس کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، یا ایک گھر کے اندر بھی تو سربراہی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کیسے پلان تھی۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس پہ توجہ دلائی۔ میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمیں خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور جب ہم دنیا کے مختلف ممالک میں بھی نظر دلاتے ہیں، خاص طور پہ اس خطے میں ہمیں یہ چیز بہت سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی۔ اب اس میں مسلم بھی ہیں، اس میں نصارہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، باقی اور لوگ بھی ہیں، پھر اسی طریقے سے مختلف قبائل کے لوگ ہیں، مذاہب کے اندر مختلف قبائل کے لوگ ہیں۔ اب یہ ڈویژن ہے، مطلب ڈائیورسٹی ہے مختلف۔ اس ڈائیورسٹی کے ساتھ کتنا خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو چلایا۔ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کی ڈائیورسٹی ہمارے ہاں بھی ہے، اس پورے خطے میں بھی ہے، لیکن اس ڈائیورسٹی کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر سب کو ایک ہی جو ہے نا وہ رستے پہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور واحد یا متحد ہونے کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس سے پھر بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں۔ آپ میرے خیال میں اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ بتائیے گا کہ اس چیز کا پھر کیا حل ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں کہ جب اب ڈائیورسٹی بھی ہو اور اس ڈائیورسٹی کے ساتھ آپ معاشرے کے اندر رہ سکیں، وہ چاہے مذاہب کے اعتبار سے ہے، وہ چاہے آپ کے ذات پات کے اعتبار سے ہے، قبائل کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اترا، قرآن مجید۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ تو گویا کہ یہ جو ڈائیورسٹی جس کو ہم تنوع کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس کائنات میں قائم رکھی ہے، اس دنیا میں، اور دنیا کا نظام بھی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور دوسری بات ذہن میں یہ ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو قرآن مجید نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے نا، فتنہ کا لفظ، یہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے یا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو ریلیجیس پرسیکیوشن کہتے ہیں، مذہبی تعذیب۔ چونکہ مکہ میں مسلمانوں کو جبراً کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے آبا و اجداد کا جو مذہب ہے اس کو تم اختیار کرو اور اس پر چلو، صحیح ہے، بالکل صحیح، جبراً، جبر کے ساتھ۔ تو لہٰذا خود پہلا جو نشانہ مذہبی جبر کا بنا وہ خود اسلام اور مسلمان بنا، یعنی مذہبی جبر کا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو اللہ پاک نے جب یہ فرمایا نا کہ ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو،
کیوں کرو؟ فرمایا حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے۔ یعنی فتنہ سے مراد کیا ہے؟ ریلیجیس پرسیکیوشن، یہ جبری جو چیزیں ہیں، جی جبری۔ قرآن پاک نے اس بات کو اس انداز سے بھی بیان کیا کہ یہ جو فتنہ ہے اکبر من القتل، اللہ، یہ قتل سے بڑھ کر ہے فتنہ۔ یعنی دوسرے کی آزادی، اس کی مذہبی آزادی، اس کے نظریات کی آزادی، اس کے خیالات کی آزادی، اس کے رہن سہن کی آزادی، اس کی سماجی زندگی کی جو آزادی ہے، اس کو آپ جبراً اپنے طریقے پر لانا چاہیں تو قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے یہ قتل و غارت سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، یہ یعنی مذہبی جبر۔ یہ جو بنیادی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اترا، اللہ کی وحی اتری، تو جتنا آپ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے جتنے آپ بڑے عالم تھے، اتنا قیامت تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا دل اطہر، قلب اطہر آپ کا قرآن کا مخزن ہے، مرکز ہے قرآن کا، محبت وحی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ تو رسول اللہ نے اس لیے وہ جو معاشرہ قائم کیا، اس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کو آزادی دی۔ اس وقت تک ان کو تکلیف نہیں دی گئی، اس وقت تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا جب تک وہ امن اور سکون سے رہے۔ لیکن جب وہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے لیے خطرہ بن گئے مختلف قبائل، پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا مدینے سے، معاہدے کی خلاف ورزی جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو یہ صورت سامنے آتی۔ تو لہٰذا جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں بڑے اچھے طریقے سے وہ بات سمجھ گیا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں بات قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو سمجھنی ہوگی، اور خاص طور پر جو مذہبی لوگ ہیں ان کو خاص طور پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مذہب ہی ہے سب سے پہلے کہ جو دوسروں کو آزادی دیتا ہے۔ قرآن آزادی دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی دے رہے ہیں۔ کوئی کسی ثقافت سے تعلق رکھتا ہے، کسی تہذیب سے، ذات پات سے، رنگ نسل سے، مذہب سے، اس کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق رسوم و رواج وہ اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزارے۔ اور آپ دیکھیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا اپنے آخری جو ان کے جو بڑی مشہور تقریر ہے اس میں کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ جو ہندو ہے وہ اپنے عبادت خانے کی طرف جائے گا، مندر میں جائے گا، جو مسلمان ہے وہ مسجد میں جائے گا، جو مسیحی ہے وہ چرچ میں جائے گا، تو ہر کوئی اپنی اپنی عبادت خانوں میں جائے گا، اس کو آزادی کوئی تعلق نہیں ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے مستشرقین جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو خاص طور پہ وہ نگیٹ کر دیتے ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مذہبی رہنما تو ہیں اور مذہبی رہنما تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ منتظم اعلیٰ کا سمجھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مستشرقین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، اور بہت سے ہمارے نوجوان بھی پھر ان کی اسی بات کو اور انہی دلائل کو مان کے تو سیرت کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، میں اگر معذرت کے ساتھ اگر میرے سننے والے، میرے بھائی، میری بہنیں، ہمارے علماء ناراض نہ ہوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ موقع بھی ہم نے ان کو مہیا کیا ہے، مستشرقین کو، بلکہ مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں، ہمارا مہیا کردہ جو لٹریچر ہے وہ اس بنیاد پر ان کے اعتراضات ہیں۔ یعنی جو مواد، جو لٹریچر مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے، جو مسلمانوں نے جمع کیا ہے، یعنی لکھا ہوا نہ کہیں تو مرتب کیا ہوا، مدون کیا ہوا، جمع کیا ہوا ہے، ان کے سارے اعتراضات اسی پر ہیں، اسی لٹریچر میں سے وہ لٹریچر پر، اسی میں سے وہ لٹریچر ہے۔ وہ بے شک آپ کی حدیث کی کتابیں ہوں وہاں سے نکالتے ہوں، وہ آپ کی تاریخ کی کتابیں ہوں وہاں سے نکالتے ہوں، آپ کے مفسرین کے مجموعے ہوں، تفاسیر کے وہاں سے نکالتے ہوں، فقہائے کرام کی کتابیں ہوں وہاں سے نکالتے ہوں، تو یہ سب کچھ وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اگر ہم نے سیرت کی کتب کو ہم نے کھنگالا ہو اور ہم نے ان کو دوبارہ مدون کیا ہو، ان میں سے جو چیزیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں یا قابل اعتراض ہیں ان کو ہم نے نکالا ہو، تو پھر تو ہم اس بات کو یا ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، جبکہ ہم نے وہ سب کچھ ایک تقدس اور ایک احترام کی نظر کے ساتھ ہم اس کو لے کر ابھی تک چل رہے ہیں 1400 سال 1200 سال سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا اعتراض اس پر ہے، اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ جناب ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، جو کچھ لکھا گیا ہے یہ تو تاریخی حوالے ہیں، تاریخی باتیں ہیں، ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ دو چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں، بس ہم اسی پر ہی عمل کرتے ہیں اور یہی ہمارا اعتقاد اور عقیدہ ہے ہمارا۔ صحیح، جی جی، آپ سب جیسے کہہ رہے ہیں
بلکہ آپ نے کہا کہ بھی ہمارے لٹریچر سے وہ باتیں چنتے ہیں، تو ریسرچ کرتے ہیں، جو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو وہ ماخذ تک نہیں پہنچتے ہیں کہ بھی اوریجن کیا ہے، اصل بات کیا ہے. لکھی ہوئی تحریر تو ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے جس کو وہ اپنے انداز سے بیان کر دیتے ہیں. تو جو وہ بھی اصل جو ماخذ ہے اسی پر تو اعتراض ہے نا. اور وہ اصل میں تو وہ اعتراض کرنے والے ہیں نا، وہ جو آپ کا مخالف ہوتا ہے اس نے تو ہمیشہ وہ بات ڈھونڈنا ہوتی ہے. آپ شاید اس نقطے پر آپ غور کریں نا، اصل یہ جو ماخذ ہے نا، سورس، جی وہ سورس ہی ایسا ہے کہ جس پر اعتراض اٹھتا ہے. یعنی مثال کے طور پر روایات ہیں، جی ان روایات کو دیکھا جائے، وہی سورس ہے نا، وہی ماخذ بن رہا ہے، اسی پر ہی اعتراض اٹھ رہا ہے نا. ہم آگے اگر پروگرام میں سوالات آئیں گے اس پر ہم بات کریں گے، تو آپ دیکھیں گی کہ ان جو ماخذ ہیں، سورسز ہیں، اصل وہاں سے ہی سارا کچھ جمع کیا جا رہا ہے. تو اس بنیاد پر ہی وہ جو شعیب صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ اعتراضات وہاں سے اٹھ رہے ہیں. روایات تو کچھ مطلب صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، ان کی بنا پر تو کوئی رائے قائم نہیں نہ کی جا سکتی. اچھا، ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، یہاں ایک بریک لے لیں. مزید امان صاحب، میڈم کی طرف سے ایک کمنٹ آیا تھا کہ جو علمی ذخیرہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے سارا حدیث کا، اور پھر جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری تو ہمارے علماء نے، ہمارے اسکالرز نے خود مرتب کی ہیں، اس کو جمع کیا ہے، اس کی تدوین کی ہے. تو اس کی بنیاد پہ اگر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں تو اس میں تو پھر صحیح روایات بھی ہیں، دوسری روایات بھی ہیں، پھر کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے؟ آپ اس پہ مختصر بات کیجیے گا. دیکھیے، ہمارے ہاں جو کتب مقدس قرار پائی ہیں نا، وہ ان کا سوال اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ کی فلاں کتاب میں یہ چیز موجود ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے؟ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے علماء کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اور جس انداز سے ہم پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ باتیں، پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے نا. یعنی ہمارے علماء متقدمین کے جو بڑے بڑے اکابر ہیں، بڑا بڑا نام ہے حدیث میں، تفسیر میں، فلسفہ میں، فقہ میں، اصول الفقہ میں، بڑے بڑے نام ہیں نا، انہوں نے یہ سب کچھ اپنی کتابوں میں رکھا. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر صحیح البخاری ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی احادیث روایات موجود ہیں. اب ان پر واضح بات ہے کہ جب ہم ایک امام بخاری کا جسچر ہم جب سامنے رکھتے ہیں اور ان کی کتاب ہم سامنے رکھتے ہیں، تو وہ اعتراض تو کریں گے نا کہ آپ کے اتنے بڑے امام ہیں، حدیث کے اتنے بڑے امام، یہ لکھا ہوا ہے، یا آپ امام جن کو محدث، آپ محدثین کا امام جن کو آپ کہتے ہیں، امیر المومنین جن کو آپ کہتے ہیں، امیر المحدثین کہتے ہیں، تو وہ جو معاملہ ہے، اتنے بڑے امام نے یہ کچھ کتاب کے اندر روایات کو جمع کر دیا، تو آخر ان کی بھی تو کوئی اتھینٹسٹی ہوگی. تو واضح بات ہے، یہاں سے پھر آگے بات بڑھتی ہے. صحیح، ٹھیک. اچھا، ایک مختصر سوال مزید میں پوچھنا چاہوں گا اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق. ہمارے ہاں ایک سربراہ ریاست ہے یا ایک خاص شعبے کا سربراہ ہے، وہ جب اپنے ماتحت لوگوں کو منتخب کرتا ہے تو وہ معیارات مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو معیارات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے. آپ نے جس بندے کے اوپر ہاتھ رکھا، جس کو منتخب کیا، وہ جو ہے نا وہ باقی سب کو جو ہے نا وہ سبقت لے گیا ان سے. تو یہ جو افراد شناسی کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، اور یہ آپ بتائیے گا کہ یہ کوئی نبوت کا خاصہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نظر ہی ایسی تھی کہ آپ جس کو منتخب کرتے وہی ایک سپہ سالار بن کے آگے نکلتا تھا؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت، آپ کا زمانہ، مکہ میں، مدینہ میں آپ قیام رکھا، آپ نے معاشرے میں لوگوں پر نظر ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور وہ لوگ معمولی صلاحیت کے لوگ نہیں تھے، یعنی اپنے اپنے شعبے میں آپ کہہ لیجئے کہ بڑا ان کا مقام، بڑا مرتبہ تھا. یعنی آپ مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جو بزنس کمیونٹی تھی اس میں آپ کا ایک نمایاں مقام تھا. آپ ایک بڑے کامیاب بزنس مین تھے. آپ کے بزنس کمیونٹی سے تعلق کی وجہ سے ہی دیگر صحابہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح آپ اور شخصیات کو، حضرت خالد بن ولید کو آپ دیکھ لیجئے کہ بہادر، شجاع انسان. اچھا، پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی صحبت میں رہے، جن کو آپ کی صحبت سے، آپ کے مجلس سے دانش ملی، بصیرت ملی، جنہوں نے آپ سے سیکھا، دین کو سمجھا. حضرت معاذ بن جبل کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ دیگر صحابہ ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی صحبت اور آپ کی مجلس
اس کے اثرات اور اس کے جو نتائج تھے وہ اتنے گہرے تھے صحابہ کی شخصیت پر اور ان کی ذات پر کہ جس بنیاد پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا. یعنی ایسا نہیں، معذرت میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رینڈم شخص کو پکڑ کے تو کسی سپہ سالار بنا دیا ہو یا کسی کو کہا ہو کہ تم اس سٹیج پہ آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جانتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق آپ نے بتایا، باقاعدہ طور پہ جو ماہر ہوتا تھا اس کو پھر منتخب کرتے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا وقت اور زمانہ وہاں پر گزرا، ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھا، ایک یہ شناسی ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر پھر رسول اللہ کی صحبت اور آپ کی مجلس اور آپ کے ساتھ رہنا، اللہ کی وحی سے فیضیاب ہونا. علم کا سمندر ہے قرآن مجید. اب جتنے علوم اس وقت آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یہ سارا قرآن ہی کا فیض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے سارا، آپ کی مجلس اور محفل کا. صحابہ دیکھیں، بڑے بڑے صحابیات، ازواج، پھر اس کے بعد تابعین، تابعات، کتنا سمندر ہے، پورا سمندر ہے وجود میں آیا. تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی مجلس کا پھر نتیجہ. پھر دیکھیے میرٹ جو ہوتا ہے نا، میرٹ یہ بنیادی بات ہے. رسول اللہ کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میرٹ پر فیصلہ کیا. یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آیا کہ جی یہ عہدہ فلاں کو دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اب نہیں دوں گا. کیوں؟ تم میں یہ لالچ آ گئی ہے، تو اس لالچ کی وجہ سے یہ ذمہ داری تمہیں نہیں دینی. تو گویا کہ رسول اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ اجتماعی ذمہ داری، کوئی ریاستی ذمہ داری، کوئی حکومتی ذمہ داری اگر کسی کو دینی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ باصلاحیت ہو اور اس کے اندر لالچ اور حرص نہ ہو. اگر لالچ اور حرص ہوگی تو واضح بات ہے وہ کرپشن کرے گا، بدعنوانی کرے گا. تو یہ وہ بنیادی بات ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انالیسس ہو جاتا ہے جب آپ کے سامنے تربیت پانے والے جیسے کلاس میں شاگرد ہوتے ہیں تو ٹیچر جو ان سا ہوتا ہے اس کی نظر جو چیز وہ پرکھ لیتی ہے کہ یہ اس میں کون سا بس زیادہ ہے. کسی میں کسی چیز کے حساب سے کوالٹی ہوتی ہے، کسی میں کسی چیز کے حساب سے مہارت ہوتی ہے. اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. مردم شناسی یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ مشورے کے ساتھ آپ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا اس سے پہلے لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، جو بھی اہم لوگ ہوتے تھے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی فیصلے کے بارے میں کم لوگ، کچھ جیسے ووٹنگ میں ایک فیصلے کے لیے زیادہ لوگوں نے ووٹنگ کی اور اس فیصلے کے لیے کسی نے کم، کسی فیصلے پہ ووٹنگ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میجورٹی کی وجہ سے بات مانی یا فیصلے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ووٹنگ جس طرف کم تھی لیکن فیصلہ آپ کو صحیح لگا، یعنی صرف جمہوری اصولوں کو سامنے رکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی کہ چاہے لوگ کم ہیں لیکن چونکہ اس فیصلے کے اندر طاقت زیادہ ہے اور ایک وہ آپ کہہ لیں کہ دانش مندی زیادہ ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں. اللہ کی طرف سے جب کوئی معاملہ آ جاتا تھا، فیصلہ کن کوئی حکم آ جاتا تھا، پھر تو اس کی پیروی آپ خود بھی فرماتے تھے، صحابہ کرام سب اس کی پیروی کرتے تھے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. وہ معاملات کہ جن میں اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی تھی، ان میں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ووٹنگ اس طریقے سے کروائی جائے کہ بھئی اس طرف 5 لوگ ہیں تو اس طرف 10 لوگ ہیں تو لہٰذا 10 کا فیصلہ. وہ اس طرح ہوتی تھی کہ بات ڈال دی جاتی تھی، مکالمہ کی طرح. ہاں، بات سامنے رکھ دی جاتی تھی، لوگوں کی آراء ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے. اس کے بعد جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تھے تو پھر اس کو اختیار کر لیا جاتا تھا. یعنی مثال کے طور پر جیسے غزوہ بدر کی ہم نے بات کی، میدان بدر کے لیے، تو مسلمانوں کی جو زیادہ تعداد تھی وہ اس طرف گئی کہ بھئی ہم نے جا کر میدان میں ہی ہمیں لڑنا چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے آپ کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اکثر صحابہ اسی بات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم میدان بدر میں جا کر، خدا نہ خواستہ یہاں پر شکست ہوتی ہے تو دشمن تو ہمارے گھروں پہ قابض ہو جائے گا، تو لہٰذا میدان بدر میں جا کر ہم لڑتے ہیں وہاں پر. جبکہ دوسری طرف غزوہ خندق میں دیکھیں تو کتنی دانش مندی والی بات حضرت سلمان فارسی نے کی کہ ہم جب معاملہ ایسا ہوتا تھا تو ہم خندق کو ہوتے تھے، تو بڑے اصحاب کی جو رائے تھی اس کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی رائے کو میرا مقصد یہ تھا کہ دلیل، اگر جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بات کر رہے ہیں اور ان کی بات میں وزن ہے، دلیل کی بنیاد پر پھر اس بات کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. صرف اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کی جو زیادہ لوگ یہ رائے دے رہے تو اس رائے کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، بلکہ اس کے پیچھے کانسیکوینسز، اس کے پیچھے دانش، افادیت، اثرات، وہ سب کچھ دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور منتظم یا سربراہ اعلیٰ. ایک سوال آخری میں رکھوں گا، اس کے بعد میڈم کے پاس کچھ سوالات ہیں متفرق، وہ ہم لیں گے. ایک منتظم کی جو صفات ہیں
وہ کیا ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بھی مختلف بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں، سربراہان ریاست بھی ہیں، سربراہان مختلف شعبہ جات بھی ہیں، اسی طریقے سے گھر میں بھی ایک سربراہ ہے، اسکول کالج میں بھی ایک سربراہ ہے، اپنی کلاس کا ریپرزنٹیٹیو بھی ایک سربراہ ہے. تو کیا صفات انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے رہنمائی حاصل کر سکے؟ اچھا، پہلے تو وقفے پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے اس میں ایک آخری ایک جملہ میں شامل کر دوں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اختیار صحابہ رسول اللہ کے سپرد کر دیتے کہ یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ کریں گے جو اسی کو پھر ہم سب قبول کریں گے. یہ بھی ایک صورت ہوتی تھی کہ رسول اللہ فیصلہ پھر جو فرما دیتے تھے تو سارے پھر اس پر عمل کرتے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی اصول تھا جس کے اوپر ساری چیزیں یعنی وہ مختلف صورتیں جس طرح ہوتی تھی حالات کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا تھا اور مسئلے کو حل کیا جاتا تھا. دیکھیے، سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے مستقل مزاجی. یہ جو منتظم ہوتے ہیں نا، مستقل مزاج نہ ہوں تو وہ کبھی بھی انتظام کو لے کر نہیں چل سکتے. ایک گول ہے تو اسی پہ چلے، اس پہ مستقل مزاجی. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر 2-4 دن 5 دن ایک منتظم مظاہرہ کرتا ہے ڈسپلن کا اور ریگولیرٹی کا، پنکچولیٹی کا، اور 5-10 دن کے بعد جو ان سے وہ بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر پھر کیا صورتحال ہوتی ہے. تو پہلی بات جو ہوتی ہے وہ مستقل مزاجی ہوتی ہے. اور یہ مستقل مزاجی اس لیے کہ راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی بڑا دل خراب ہوتا ہے، لوگ بھی بڑی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، چہمگوئیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، افواہیں بھی بڑی کی جاتی پھیلائی جاتی ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں بہت کچھ. لیکن مستقل مزاجی یہ منتظم میں بنیادی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، رسول اللہ کی ہمیں سیرت سے ملتی ہے. دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو برابری ہے نا، ایکویلٹی ہے، مساوات ہے، میرٹ ہے، اس کو قائم ہر صورت میں رکھا جائے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھی کچھ نہیں ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، آپ ان میں جو صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں آپ ان کو وہ کام سپرد کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جس پر ہم پہلے بھی روشنی ڈال رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات بھی ابھی معلوم ہوتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ اس صحابی کے اندر یہ کوالٹی، حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، یعنی ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ہدایات کا پورا جو اہتمام ہوا وہ اسی بنیاد پر ہوا کہ یہ وہاں جائیں گے اور وہاں پر نظم و نسق کو سنبھالیں گے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا. وہ تربیت کا یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ آئندہ خلافت کا معاملہ ہوگا، دیگر معاملات ہوں گے تو یہ لوگ سنبھالیں گے اور آگے لے کر چلیں گے. ایسی بہت سی یعنی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو لہٰذا جسے کہتے ہیں نا ٹیلنٹ ہنٹ کرنا، یہ جو بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ پھر اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. یہ 3 باتیں ہیں. ویسے تو بہت سی اور بھی خوبیاں اور صفات ہم بیان کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ تینوں باتیں بہت اہم ہیں. جی میڈم پلیز. اور خواتین کے لیے کیا ضروری، کیا اپنی کوئی من پسند لباس کو بھی بطور احرام وہ پہن سکتی ہیں جس میں وہ آسانی محسوس کریں گے؟ ان کے لیے بھی کچھ خاص واضح بات ہے کہ جو مرد احرام باندھتے ہیں وہ عورتوں کے لیے تو نہیں ہے اس کی پابندی. عورتیں جو لباس پہنتی ہیں عام طور پر جو روٹین میں طواف کر سکیں، سعی کر سکیں، دیگر جو مناسک ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اس طرح کا وہ لباس پہن سکتی ہیں. صحیح، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے گرمی ہے چونکہ تو اس حوالے سے وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا جو پہننا بھی ہے. لباس. ایک اور سوال اسی حوالے سے ہے کہ ایک خاتون نے تمام مناسک حج، ان کا سوال ہے کہ میں نے حج کیا، مناسک حج ادا کیے، لیکن میں بھول گئی بال کاٹنا، اور پھر پاکستان جب میں آئی تو میں نے اپنے وطن میں آ کے بال کاٹے. تو اب وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو کیا مجھ پر اس چیز کا کوئی کچھ واجبات ہیں کہ جو مجھے ادا کرنے پڑیں گے؟ ان کو دم دینا پڑے گا؟ ہاں، دم یا کوئی غلطی یا کوئی صدقہ یا کوئی کیا میرے استغفار، وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ غلطی سے میں بھول گئی ہوں یہ بال کاٹنا اور میں نے یہاں آ کے کاٹے. دیکھیے، بال کاٹنا جو ہے نا، یہ اگر اس نے نہیں کاٹے تو ہم اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بال کاٹنا بھول گئی ہے تو اس کا حج نہیں ہوا یا اس کا عمرہ نہیں ہوا. اچھا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ ضرور کاٹتی. تو اگر نہیں کاٹے تو یہی ہے کہ استغفار
کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صحیح ہے. صحیح. جی اور پلیز جی ایک سوال اسی طرح کا ہے کہ خاتون نے پوچھا کہ بھی میں نے حج کیا مطلب لیکن یہ کہ بھی اس حج کے کچھ مناسک ادا کیے اور اس کے بعد اسے وہیں پہ حیض آ گیا. اب وہ یہ کہتی میں نے کسی کو بتایا نہیں شرم کے مارے کہ جو میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے اور میں اسی حالت میں طواف بھی کر چکی, سعی بھی کر چکی, تمام چیزیں میں نے اسی حالت میں کی ہیں. تو اب وہ اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. دیکھیے اب جو شریعت کے مطابق ہے وہ تو یہ ہے کہ نہ تو طواف کیا جا سکتا ہے اس حالت میں چونکہ وہ مسجد حرام کی حدود میں ہے طواف. نہیں وہ کر چکی ہے, کہتی کہ مجھ سے غلطی میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ جو نہیں کر سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, طواف نہیں کر سکتے. اب انہوں نے اس حالت میں جو کچھ بھی کیا اب اس پر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگیں اور جب وہ بعد میں پاک صاف ہو جاتی ہیں تو اب وہ جو حج کا موقع تو ان کا گزر گیا لیکن یہ ہے کہ جو بھی مناسک باقی رہتے ہیں ان کو وہ اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کریں. اور جو طواف ہے جو ان کے پاس وقت اور موقع ہے تو وہ جو بھی کر سکتی ہیں, مثلا طواف کر سکتی ہیں, وہ سعی کر سکتی ہیں, دیگر اور جو مناسک ہیں وہ ادا کر سکتی ہیں وہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے باقی استغفار اور معافی مانگیں. ایک سعی کے دوران اکثر میں خود بھی جب گئی ہوں میں نے دیکھا وہاں پہ ایک مقام آتا ہے صفا مروہ کے درمیان کے جہاں پہ سب دوڑ کے جاتے ہیں, یعنی کچھ فاصلہ جو ہے وہ تیز قدموں کے ساتھ لیتے ہیں. تو کیا ان قدموں کو اسی طرح عورتوں کو بھی اسی طرح تیز دوڑ کے جانا ہوگا جیسے مرد تیز دوڑتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ اس موقع پر جب اس مقام پر آئے تو آپ تھوڑے سے آپ نے اپنی رفتار کو تیز کیا. تو وہ رسول اللہ کی سنت ہے, اس پر عمل مرد حضرات کرتے ہیں. خواتین کے لیے کوئی اس کی یعنی خواتین کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ آرام کے ساتھ ہی وہ چلیں. بہت شکریہ مانند صاحب. میرے خیال میں ان سارے سوالات اور ان سارے مسائل کا خاص طور پہ جو حاجی آج کل جا رہے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں اس طرح کے سوالات رکھے جائیں. ناظرین کرام ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.